مسئلہ اس میں ہے وقف کا. حکومت تو اب ہاتھ مار رہی ہے اس پر، حکومت اب ہاتھ مار رہی ہے، لیکن ہم ذرا اپنی جگہوں کا جائزہ لیں کہ ہم لوگ اس پر ہاتھ کا پیر مار چکے ہیں. جس کے قبضے میں جو قابض بنا ہوا ہے. حالانکہ وقف کی چیز کے استعمال کے لیے علماء نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت. مسجد کا گلاس مسجد کے لیے وقف ہوا ہے، مسجد کا گلاس ہے تو آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے اتنا جتنی اس کو ضرورت ہے. کوئی آدمی وہاں سے لا کر یہاں کوئی معتکف بھی اس کو اپنے پرسنل استعمال کے لیے خاص نہیں کر سکتا. ادھر بھلے کہ وہاں سے لا کر یہاں رکھ دیا 10 دن وہ استعمال کرے تو 10 دن وہ 5 مرتبہ استعمال کرے گا 10 منٹ مثال کے طور پر. اب 23 گھنٹے اور 50 منٹ وہ پڑا رہے گا تو کسی کے استعمال میں نہیں آ سکے گا. تو اس کے لیے جائز نہیں کو لا کر اپنا پرسنل کر دو. وہ جتنی دیر کسی کو ضرورت ہے وقف کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں. مسجد میں آدمی آیا ہے تو نماز کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، کلام پاک کی تلاوت کے لیے. مسجد سونے کے لیے نہیں ہے. ہاں ایک آدمی عبادت کرتے کرتے تھک گیا اور تھوڑے دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہے کہ آگے اس کو پھر عبادت کرنی ہے. گھر جائے گا سستی میں پڑ جائے گا، نماز قضا بھائی ظہر کے بعد سے آدمی عبادت میں لگا 4 بجے کی عبادت کی، اب اس کو اثر پڑنی ہے اور وہ 1 گھنٹے کے لیے ریسٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آدمی سونے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے کہ صبح فجر بعد کہیں سے آ کر آدمی یہاں سوتا ہے 10 بجے تک 12 آرام سے اور پنکھا چلاتا ہے مسجد کا. اس کو مسئلہ معلوم کرنا چاہیے علماء سے کہ میرا یہ سونا کیسا ہے اور یہ پنکھا چلانا کیسا ہے. بقدر ضرورت بوقت ضرورت ہو. آدمی ٹرین کی سیٹ پر ریزرویشن کے ساتھ بیٹھتا ہے لیکن بمبئی سے بیٹھا گودرا تک کا ریزرویشن ہے. اب گودرا سے وہ 1 کلومیٹر آگے نہیں بیٹھ سکتا. اگلا پیسنجر آ کے کہے گا بھائی سیٹ ہمارا، آدمی اتر جاتا ہے. ایسے اگر کسی نے مجبوری میں دکان رکھی ہے، وقف کا کوئی مسجد کا مدرسے کا وقف کا کوئی مکان ہے، آدمی کو مجبوری تھی مکان نہیں تھا اس نے کرائے پر لیا ہے تو وہ مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے سال کے لیے ہوتا ہے. اگر اس کی نیت صحیح ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو جو ہے جلد از جلد اس مکان کے کرائے سے نجات دے کر اس کا اپنا انتظام کروا دے. آپ کو ہزاروں قصے ملیں گے جو پرائیویٹ کرایوں پر تھے 2 سال 3 سال 4 سال رہے انہوں نے اپنا انتظام کر لیا. ہزاروں قصے ملیں گے کہ جو کسی پرائیویٹ پارٹی کے مکان میں کرایہ دار تھا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال رہا، دھیرے دھیرے اس نے اپنا نظام کیا، اس گھر کو خالی کر دیا. پرائیویٹ پارٹی کی دکان تھی، آدمی کرائے پر تھا، 1 سال رہا 2 سال رہا، لجاجت کرتا رہا اس کو بھائی خالی مت کرانا میرا دھندا جم گیا. وہ کرایہ بڑھاتا ہے 25 سے، ارے بھائی اتنا نہیں ایسا مت کرو 10% بڑھا دو. اس کو خوشی سے 10% بڑھا کے دیتا ہے ہر سال 2 سال میں ایگریمنٹ کر کے دیتا ہے اور پھر وہ 5 سال 6 سال میں اپنی دکان والا بن جاتا ہے. لیکن آپ اکثر دیکھو گے کہ وقف کی ملکت کے دکاندار جو ہیں وہ پیڑھیوں سے چل رہے ہیں. دادا نے دکان رکھی تھی بیٹے ان کی برکت ہی نہیں ہوتی، وہ نہیں خالی کر پاتے کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے اور مجرم بنتے ہیں، کرایہ پورا نہیں دے رہے اور اگر بڑھانے جا رہے تو لڑائی کرتے ہیں. مسجد کمیٹی کے پاس فورس تو ہے نہیں کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے یا ان کے پاس ایسے قانون نہیں ہے کہ جس قانون کے ذریعے سے ان کو جلد از جلد کوئی کسی راستے پر لے آئے. لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور اللہ کا معاملہ نیت کے ساتھ. یہ تو دنیا میں ہے کہ وہ موت تک مالک نہیں بن سکا اپنی کسی زمین کا اپنی دکان کا اور اس کا جو بھگتان اس کو قیامت میں بھگتنا ہوگا. یہاں اس کی نسلیں عیش کرے گی یا اس کی نسلیں اس کا استعمال کرے گی لیکن قیامت میں اس وقف کی زمین دکان مکان کی وجہ سے جو اس کا گریبان ناپا جائے گا، جو اس کا گریبان پکڑا جائے گا وہ حساب پھر وہاں کا الگ ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے اس میں لات ماری ہے. اس کی ضرورت ہے. کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا دادا ہے، کسی کا نانا ہے، کسی کا بھائی ہے. خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ جوڑ لے، اس کے ہاتھ جوڑ، اسے طے کراؤ کہ بھائی تو طے کر کے 6 مہینے میں خالی کرنا. ابھی حالت ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے لکھ کر دے دو ان کو 6 مہینے بعد میں خالی کر دوں گا، اگر میں مر جاؤں تو بھی خالی کروا لینا ورنہ میرے ذمے اس کا حساب دینا آئے گا تو بہت بھاری پڑے گا وہاں. وہ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار فاسقوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. فاسقوں کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے دین کی تائید اور مدد کروا دیتا ہے. یہ جو ایشو اس وقت چھڑا ہے پورے ملک میں
یعنی وہاں سے اوپر سے لے کر نیچے تک، گاؤں دیہات تک اور سب جگہ پر، تو اس میں اصل ضرورت ہوئی ہے. وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے. جو چیز شریعت کی ہے، شریعت میں کسی کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے، نہ کسی نبی کو اختیار ہے، نہ کسی ولی کو اس کا اختیار ہے، نہ کسی عالم کو اس کا اختیار ہے، اور نہ کسی حکومت کو اختیار ہے. اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے حضور علیہ السلام پر دین کی تکمیل فرمائی ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں، وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہے وقف کی کسی کی، تو میں اس کو خالی کر دوں. آج اس کے مسائل علماء نے لکھے ہیں. اس میں انہوں نے یعنی لکھا ہے، میں نے بھی شاید پہلی مرتبہ یہ مسئلہ پڑھا ہے اس میں، کہ اگر کسی کے پاس یہ ہے دکان مکان کرائے پر ہے، تو اس کا مارکیٹ کے حساب سے کرایہ ادا کرے، وہ تو معروف چیز ہے، سب کو پتا ہوا. لیکن اگلی بات جو ہے وہ، اور یہ مسئلہ بھی دھیان میں رہے کہ ٹرسٹی حضرات وقف کی زمین کو 3 سال سے زیادہ کرائے پر نہیں دے سکتے، اور اگر وہ دکان یا مکان ہو تو 1 سال سے زیادہ کرائے پر نہیں دے سکتے. اگر زمین ہے تو 3 سال سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر وہ دکان یا مکان ہے تو وہ 1 سال سے زیادہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو. تو اس لیے پہلے نمبر کی تو کوشش کریں ہم، جو ہم کر سکتے ہیں، کہ ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، چاہے کتنا بیچارہ ہو، قیامت میں اس سے زیادہ بیچارہ بن کے آئے گا، ہم اس کی مدد نہیں کر سکیں. اس کو کوئی پرسنل مالک کے کرایہ دار بنا دیں، کسی کو اس کو اس سے بہتر مکان دلا دو، 500 روپے آپ اپنی جیب سے ماہانہ اس کو کرایہ دے دو، اس کی مدد کر دو. اگر وہ مستحق کے زکات ہے تو زکات سے مدد کر دو، مستحق کے زکات نہیں ہے تو للہ مدد کر کے بھی. لیکن مسجد مدرسے کی دکان ہے، مسجد مدرسے کا مکان ہے، مسجد مدرسے کی زمین ہے، یا کسی وقف کی زمین ہے، یا اس مکان دکان کے آگے کا حصہ آدمی استعمال کر رہا ہے، تو اس پر رحم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو خالی کروا دیں. کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 25 سال سے ہے، کوئی 50 سال سے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں.